السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سنگر ماں احمد میزبان فیاض نائچ. ناظرین، ملک کے اندر ویڈیو آڈیو لیکس جو معاملو اञا تائیں بند نہ تھو आहे. تازو کال جو ہے پرویز الہی اگوڑو جو ہے وڈو وزیر پنجاب جو ان کی ویڈیو لیک جن میں جا گفتگو تھی ہے ججن کے کییں مینور کیا پہ وے کی ان جا معاملہ سیٹ کیا پہ ون وہ ویڈیو لیک آئی ہے ان تے گفتگو کنداسوں. ان سے گھو گھر یہ خبروں آئی ہوئیں تو پیپلز پارٹی کے قائل کرنے کی کوشش کی وئی. جا ملاقات تھی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے پرڈی وزیر بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف میاں شہباز شریف جو ملک جو وزیر اعظم ہے ان کے وچ میں نون لیگ جو صدر بھی ہے ان میں ہن قائل کرنے کی کوشش کی. پر پیپلز پارٹی تھوڑے جو اञا تائیں واضح طرح سے کا بھی پنی پوزیشن نہ ورتی ہے. پر خبر یہ آئی ہوئی تو شاید پیپلز پارٹی کے ان قائل کرے ورتو ہے. ان بنی گالن تے گفتگو کنداسوں. جو پروگرام میں اصل جوائن کیا ملک کے سینئر صحافی نامور نگاہ جناب شاہین قریشی صاحب. قریشی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی فیاض صاحب. قریشی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، اور پھر یہ جو ہے خط لکھا عمران خان نے اپنا وہ جو ہمارے ایک اینکرز کی جو باجوہ صاحب سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اس نے کر دی، باجوہ صاحب نے تردید نہیں کی. ابھی باجوہ صاحب کے بھی کافی اسپوکس پرسن آ گئے ہیں جو روز ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ باجوہ صاحب اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اب باجوہ صاحب نے کہہ دیا یا نہیں کہا، پر مبینہ طور پر یہی ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ساری گفتگو پرائم منسٹر کی ریکارڈ کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ اس آڈیو لیکس کی طرف آتے ہیں، پھر باجوہ صاحب اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ آڈیو لیکس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہے اس وقت آڈیو لیکس نہیں ہیں. یہ جو ہے سچویشن بڑی گھمبیر ہے کہ اس وقت سابق جو ہے چیف آف آرمی سٹاف پر جو الزامات کھل کے لگا رہے ہیں عمران خان، اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہی ہے آئی ایس پی آر. یا تردید کریں یا تصدیق کریں، ورنہ تو یہ سابق جو ہے جرنیل کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وضاحت آ جاتی تھی. تو اب یہ خاموشی جو ہے یہ تو کوئی نیوٹرل ہونے کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس سے تو پھر تاثر ہمیں یہ لینا چاہیے کہ عمران خان نے چاہے ایک بہت بڑی بے اصولی کی ہے کہ اس وقت تو وہ بینیفیشری رہے ہیں ساری سچویشنز کا، اور بما ان کی سلیکشن سے لے کے اور انہوں نے ذمہ داریاں بھی ہینڈ اوور کی ہوئی تھیں، چاہے وہ فائنانس ہیں، چاہے وہ دبئی سے پیسے مانگنے ہیں، چاہے سعودیہ سے مانگنے ہیں، چاہے بزنس مین جو ہیں فورم ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں نیوٹرل کرنا ہے، چاہے بل پاس کرانے کے لیے آئی ایس آئی کے ذریعے لوگوں کو بلوانا ہے جو انہی کے انٹرویو ہیں. تو بینیفٹ بھی لیتے رہے ہیں. اب اس کو جو ہے صدر کو خط بھی لکھ رہے ہیں لیکن آئی ایس پی آر اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے رہی ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت غیر معمولی حالات ہیں. تو ایسے میں غیر معمولی حالات کس طرح کے ہیں؟ اور کہیں سے عدالت جو ہے اس وقت ٹارگٹ ہیں. عدالتیں اس لیے ٹارگٹ ہونی بھی چاہیے کہ عجیب و غریب جو ہے رد عمل سامنے آ رہے ہیں کہ عدالت کا جو طرز عمل ہے وہ پھر جوڈیشل ایکٹیویزم مخصوص انداز سے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی جس طرح سے کچھ لوگوں کی صبح اگر پکڑا جائے تو شام کو کورٹ لگ جاتی ہے. دیکھیے، آئینی مسئلہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی آئینی طریقہ کار میں جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لا رہا ہے اور اس کو کوئی اڑا دیتا ہے. سر قریشی صاحب ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے. دوسری طرف بھی دیکھیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں ہو رہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دیں، اس کے لیے پیسے نہیں دے رہے. اور پھر وہ جو اپنا ضمنی انتخابات جو ہیں اس کے لیے یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی کو
قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھا. اب دیکھیں نا کہ اگر اس سسٹم نے چلنا ہے تو اس میں اگر الیکٹورل الیکشنز اب 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, حکومت وہ الیکشن کرانے سے گریزاں ہے, اور جو ضمنی انتخابات اناؤنس الیکشن کمیشن نے 40 سیٹوں کے کیے ہیں اس میں حکومت جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے پہلے ان الیکشنز کو عمران خان نے تماشا بنایا کہ 11 جگہوں پہ خود کھڑے ہو گئے. اب اگر ہماری سیاسی پارٹیاں الیکشنز کو اس طرح مذاق بنائیں گی, کبھی اس میں شرکت نہیں ہوگی, ان کو اتنی غیر سنجیدہ لیں گی, یا پھر آئین کے اندر 90 دن کی جو رولنگ ہے اس کو اگر وہ نہیں مانیں گی. دوسری طرف یہ ہے کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہونے کے بعد خود نہیں بول رہے لیکن وہ دوسروں کے صحافیوں کو بلا کے جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ چھپ رہی ہیں, اس پہ ویلاگز ہو رہے ہیں, اس پہ کوئی اپنا اس کو قدغن نہیں ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ پیش ہی نہیں ہو رہے. 100-200 بندہ اس نے اپنا زمان پارک میں جمع کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار کر کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں. وہ عدالتوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے تماشا بنا رکھا ہے, فوجی سربراہ سے لے کر موجودہ فوجی سربراہ سے لے کر سابقہ فوجی سربراہ سے لے کر الیکشن کمیشن سے لے کر ہماری عدالتوں سے لے کر اب ملک کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے, سب کو اس نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. یہ تو کوئی مجھے تو بالکل ایک کیوس لگ رہا ہے ہر طرف سے. کیوس ہے نا, ایگزیکٹلی. میں آپ کی ان تمام باتوں سے 100% اتفاق کرنے کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. اور دیکھیے جہاں تک فوج کے حوالے سے الزامات ہیں اور باتیں چل رہی ہیں اور ان کی وضاحت جنرل باجوہ کی کالمسٹوں کے ذریعے آ رہی ہیں, تو اس کے بارے میں تو بڑا میں پہلے یہ شروع کر چکا تھا کہ آئی ایس پی آر کی سائلنس جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کے حوالے سے نہیں بنتی ہے. ملک کے بہترین مفاد میں انہیں موقف دینا چاہیے کہ بھئی کیا ان چیزوں پہ فیکٹ ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جس طرح ایک جنرل نہیں سر قریش صاحب, ہم کیوں ڈالیں یہ آئی ایس پی آر کے اوپر صرف زور کیوں آزمائیں, جب رانا ثناءاللہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ پرویز الہی پہ ایک مقدمہ ہونا چاہیے, اس کو گرفتار ہونا چاہیے, جب عمران خان کے بارے میں آ کے یہ ان کے 4 وزراء آ کے کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے, تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں آ کے حکومت ذمہ داری لے نا. اینڈ آف دا ڈے آئی ایس پی آر تو بہرحال اب وہ کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکا ہے, تو حکومت اب فرنٹ آ کے اس کا نوٹس لے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل حقیقت پسند ہونا پڑے گا کہ اس طرح کی کمزور جو ہے 2 آدمیوں کی اکثریت کے ساتھ جو ہے حکومت کیا کرنے کے قابل ہے, جن سے اقتصادی حالات بھی نہیں سنبھلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندی سے اگر ہم سوال کریں اور بے رحم تنقید نہ کریں اور ریشنل تنقید کریں, تو ہونا یہ چاہیے, چونکہ آج تک چاہے وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں, جو فوجی ادارے سے متعلقین ہیں ان کے بارے میں وضاحت آئی ایس پی آر کرتی تھی. دیکھیے اگر ملک کے اندر ایک کیوس نظر آ رہا ہے جمہوری اداروں کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, اور ایک طرف بیچاری مظلوم عوام جو بھوکی پڑی ہوئی ہے, تو اس میں ہر ادارے کو آج اپنے اپنے طور پہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جو ہے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اور 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن نہیں کرا رہے, وہ جواب دہ ہونے چاہیے آئین کے تحت. اور کورٹس کو اسپیسیفک اس مسئلے کے اوپر انہیں کھینچ کے کہنا چاہیے کہ الیکشن کرائے جائیں. لیکن جو کورٹس کے بارے میں لیکس آئی ہیں اس کے بارے میں بھی حکومتوں کو اسٹریٹ لکھ دینا چاہیے خطوط جو ہیں. اسی طرح سے وزیر دفاع کو جو ہے اس کے اوپر بولنا چاہیے کہ آئی ایس پی آر اس میں انٹرنلی ایگزامن کر لے, کیونکہ یہ بات کی گئی ہے کہ یا تو فوج جو ہے اپنے طور پر ان کا احتساب انٹرنلی کرے یا اس کے اوپر وضاحت کرے. کیونکہ دیکھیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ فوجیوں کے بارے میں, جرنیلوں کے بارے میں جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں ابھی تک. تو اس کے اندر ریشنل بات اور بڑی عقل مندی کی اور بڑی مناسب بات یہ ہے کہ ملٹری انسٹیٹیوشن انہیں شیپ دے, ان کو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اجتماعی طور پہ یکجا ہو جائیں گی. اس کے اندر عوامی سطح پہ بحران ہے, سیاسی بحران ہے, کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا. آئینی بحران بھی پیدا ہو چکا ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو عدالتیں بھی جو مرضی کریں گی. پھر عدالتوں کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ ٹیپیں نکل رہی ہیں.
اور فوج کے حوالے سے دیکھیں تو آرمی چیف جو ہیں سابق وہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی, اور یہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم کے لفظ کو عمران خان چیلنج کر رہے ہیں تو ہم کے لفظ کی تو وضاحت ISPR کر دے نا کہ ہم شامل نہیں ہیں. تو لیکن اگر یہ سارا ہم کی وضاحت ہی مانگ رہے ہیں نا, عمران خان نے جو صدر کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو خطرہ سمجھتے تھے عمران کو, تو یہ بتائیں کہ کیا ملٹری انسٹیٹیوشن عمران کو خطرہ سمجھتا تھا یا یہ اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی زیادہ جو ہے بھیانک صورتحال ہے. لیکن جس کو عمران نے خط لکھا ہے بلاول کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, چاہے یہ حکومت ٹوٹ جائے, چاہے کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین سے پہلی بار انحراف کیا تو یہ ایک رانگ پریسیڈنٹ ہوگا, غلط مثال بنے گی, اور جمہوریت پسند اس چیز کی توقع نہیں کرتے. ٹھیک ہے اگر اس ملک کے بحران ہیں, اقتصادی بحران اور دیگر بحران, تو ان کا حل ان کی سطح پر پیش کیا جائے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر شہید پیپلز پارٹی پہ بھی بات کرتے ہیں قریشی صاحب, لیکن اس سے پہلے جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے وہ لکھا ہے عارف علوی صاحب کو, جو بحیثیت صدر کے ایوان صدر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس شخص کا اب تک کا جو کنڈکٹ ہے, جس طرح اس سارے عرصے میں وہ جب آرڈیننس پہ آرڈیننس چھاپ رہے تھے, روز آرڈیننس پہ آرڈیننس چھاپ رہے تھے, اور اس وقت پارلیمنٹ ایک فل پارلیمنٹ جو تھی وہ اپنا آپریٹو تھی اور فنکشنل تھی, وہ اس وقت آرڈیننس چھاپ رہے تھے. لیکن اب ملک ایک اقتصادی ڈیفالٹ پہ آ گیا اور حکومت نے ایک آرڈیننس بھیجا, تو اس نے کہا کہ آپ جا کے پارلیمنٹ سے پاس کروائیں. اب یہ تو اس آدمی کی, اس ادارے کی بارے حوالے سے ایک سنجیدہ ان کی وہ ہے, اور وہ پھر روز جا کے زمان پارک حاضریاں بھرتے ہیں. اتنی حاضری ایک مرتبہ بھی پرائم منسٹر سے ملنے اس کے ہاؤس نہیں گئے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ملنے نہیں گئے, وہ روز زمان پارک کی حاضریاں بھرتے ہیں. وہ تو خود جو صدارتی محل کے اندر, ایوان صدر کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے, خود اس نے کتنا ثابت کیا ہے کہ وہ اس جس جگہ پہ جس منصب پہ بیٹھا ہے وہ اس کی سینکٹیٹی کو, اس کے تقدس کو, اس کی نیوٹرلٹی کو, اس کی جو ہے اپنا اس کو وہ اپنا بحال کیے ہوئے ہے. دیکھیے جی, جہاں تک پریزیڈنٹ کا تعلق ہے عارف علوی کا, انہوں نے تو 2 بار آئین کی اس بری طرح سے جو ہے خلاف ورزی کی ہے. ایک تو جب وہ قاسم سوری نے وہ غلط فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جو ہے عدم اعتماد نہیں ہو سکتی, اس کے بعد جو ہے عمران خان نے ایک غیر آئینی, سپریم کورٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اقدام اٹھایا. تو اس غیر آئینی اقدام میں اگرچہ انہیں صدر کو تحفظ حاصل ہے, لیکن یہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا. اس سے پہلے بھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں جو ہے اسی طرح کا ایک اقدام کر چکے تھے, جسے سپریم کورٹ نے رد کیا, جو ریفرنس بھیجنا اور وہ ساری. تو وہ ایک سازش کے زمرے میں آتا ہے جس کے اندر عدالت کے اندر کل کو آنے والے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایک سازش کی, اور پارلیمنٹ کے کو توڑنے اور جمہوریت کو برباد اور آئین کو برباد کرنے کی جو سازش پی ٹی آئی نے کی, اس میں پارٹ اینڈ پارسل رہے وہ. تو اس صورت میں دوسری اب اسی بات کو بھی دیکھ لیں, اس بات کو قریشی صاحب, اس بات کو اگر آپ دیکھ لیں, آپ اپنا سوال کرنے میں کہ کیا اگر یہ غیر آئینی طرز عمل ہے میری دانش میں, اور یہ اعلان بھی کرتی ہے پی ڈی ایم, تو کیوں اس کے خلاف امپیچمنٹ نہیں کرتے؟ بات تو سیدھی سی ہے کہ کوئی بھی ادارہ فرد جو ہے قانون کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں حکومت ہوں, کہ جناب علی یہ حلف نہیں پنجاب کا ہونے دے رہے, اور یہاں پر جو ہے حمزہ آ گیا ہوا ہے, تو پرویز الہی ہٹ گئے میں, تو اس طرح کی ساری سچویشن گورنر پنجاب نے شروع کی, اور وہ عارف علوی بھی وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں. لیکن آج حکومت جو اس سے سفر کرتی ہے, جو ملک سفر کرتا ہے, جو آئین سفر کرتا ہے, وہ اس کے بارے میں امپیچمنٹ نہیں لا رہے. اس کا مطلب ہے انہیں بھی کہیں سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ چپ. ابھی ایک اور چیز حکومت پہ بھی بات کرتے ہیں, ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس موو آ رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت لانگ مارچ لے کے
चल रहे थे, रोज इमरान खान को कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दो, नहीं तो इस्तीफा दो, और नहीं तो हम अपना नो कॉन्फ्रेंस लाएंगे, दिन गिन गिन के उसको बता रहे थे। उन दिनों में क्या किया इमरान खान साहब ने कि वो पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, IMF से किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया, यानी मुल्क को एक इक्तिसादी अपना एक खाई के अंदर डाल दिया, एक खड्डे के अंदर डाल दिया। फिर क्या हुआ कि इस नई हुकूमत बनी, उसने IMF से बातें शुरू की, तो उसके बाद जो है शौकत तरीन की जो खबरें थी अपना वो जो थी, वो दोनों उनको कह रहे थे कि आप जो है इसमें ताउन न करें और आप ये करें क्योंकि IMF से डील नहीं होनी चाहिए, यानी उस कंस्पायरेसी को आगे बढ़ाया। और फिर अब जो प्रेसिडेंट का अपना लाहेमल है कि वो IMF से डील को रोकने की कोशिश कराए, मतलब कि नो कॉन्फ्रेंस से मूव से पहले से लेकर अब तक वो इमरान खान का प्राइस की कम करने का फैसला हो या अपना शौकत तरीन का जो है अपना गुफ्तगू हो अपना पंजाब और KPK के हुक्म से, या अब सदर की रविश हो, ये PTI चाहती है कि मुल्क इक्तिसादी तरह डिफॉल्ट करे। अगर कोई एक पार्टी मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को इतने बड़े मुसलसल मुआशी तबाही की तरफ ले जाने की चाहती है, तो इसको आप क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है, ये कोई मुल्क से गद्दारी नहीं है, तो फिर क्या होता है गद्दारी? देखिए, ये गद्दारी बिल्कुल आता ही है, और ये एक फैशन बन गया है कि इतना सो कॉल्ड नाम नेहाद तहजीब याफ्ता बनो कि किसी पे गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नो, बात मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट पे तो दो बातें चल रही हैं आजकल, कि जो जनरल बाजवा ने के बारे में कल मैंने किसी टीवी पे सुना कि वो जो है CPAC को नाकाम करने के लिए लाए गए थे, तो एक उस तरफ से चल रही है, दूसरी इस तरफ से तो ये एक रिकॉर्ड पे आ गई। अब तो उन्होंने पर्चा भी दर्ज करा दिया है शौकत तरीन के बारे में, और वो कैसे जो है चेयरमैन PTI इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये मुल्क से के मुफादात ये किस तरह के पर्चे हैं अपना कुरैशी साहब, ये किस तरह के पर्चे हैं? अगर कैप्टन सफदर एक नारा लगाते हैं तो रात को आके मरियम नवाज का कमरा तोड़ा जाता है, IG को अगवा किया जाता है, ये कैसे पर्चे हैं कि किसी पे ऊपर कुछ कदम नहीं हो रहा, वो ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अपना किसी पर्चे के सामना करते हैं, ना वो बेल लेते हैं, वो बैठे हुए हैं हर कोई अपने घरों में। ये किस तरह के पर्चे चल रहे हैं? तो ये भी तो फिर चल रहा है ना कि भाई इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा बहुत अरसे से मुझे हटाना चाह रहे थे क्योंकि वो जो हैं शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। तो आज वजीर आजम मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ हैं, वो वेट एंड सी, और वो किस चीज के मुंतजिर हैं। अगर वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश जिसके अंदर पाकिस्तान को माशी तौर पे दिवालिया करने की साजिश हो, और 2 माह के बाद जब IMF से कुछ शेप बनी है तो अब वो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, और उसमें भी जो है उस आदमी के खिलाफ महफूज तरीके से हो रहे हैं जो वतन से बाहर है, कि जी उसमें रेड वारंट जारी करेंगे, बुलवाएंगे। तो और इससे पहले मैं जरूर फयाज साहब आपको जिक्र करूंगा कि जो फ्रस्ट्रेशन 3 माह पहले थी, जब तक जनरल बाजवा यहाँ मौजूद थे, तो वजीर दाखिला चौधरी राना सनाउल्लाह बार बार एक बात कहते थे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें तो पकड़ लेना चाहिए। तो आज भी यही कहते हैं, जिसमें वो गोल मोल करके कहते हैं कि मैं हुकूमत से बात करूंगा कि अगर क्या नाम लेते हैं मेरी दानिश में तो परवेज इलाही को पकड़ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये अपने तौर पे कि इस वक्त वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि मेरी राय ये है, इसका मतलब है कि कहीं हुकूमत उन्हें कभी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है। वरना अगर वजीर दाखिला जिसके अंदर सिक्योरिटी इदारे आते हैं, पुलिस आती है, और वो ये समझते हैं कि ये चीजें मुल्क के खिलाफ हैं और जो हैं अदालती निज़ाम को सबूताज किया जा रहा है, तो इस चीज के ऊपर कोई बैठे हैं। वो जो तुर्की में गए हुए हैं शहबाज शरीफ, वो भी जरूरी है, लेकिन मुल्क को तो अपने संभाल लें कि भाई किसे पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, माफ कर देना है, या बारी लेनी है तो किस तरह लेनी है। ये कल्चर जो 2 लाडलों का था, बात वहीं आएगी कि देखिए अब देखे ना सर, नून लीग अपना कुरैशी साहब, नून लीग
नून लीग बड़े फैसले किस तरह कर सकती है कि जब उसके घर के अंदर रोला पड़ा हुआ है, मरियम नवाज साहबा आई हैं और वो जिस तरह आई हैं, उसकी जो बातें हो रही हैं और वो जिस तरह उसने इस हुकूमत से खुद को डिस्टेंस कर लिया है और वो उसने कैटेगरिकली कह दिया है कि नून लीग की हुकूमत तो वो होगी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। और तो अब जब इतना कैटेगरिकली उसने इस हुकूमत से खुद को अलहदा कर लिया है और फिर जिस तरह उसके आने के बाद नून लीग के हलकों में एक बेचैनी है, शायद खाकान अब्बासी से मिफ्ताह इस्माइल तक वो दूर बैठ गए हैं, तो नून लीग तो अब कैसे ऐसे फैसले करे, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी अपना तोड़ फोड़ का शिकार बनी हुई है। वो देखिए जी, नून लीग बुनियादी तौर पर इमरान खान से पहली लाडला नंबर 1 पार्टी थी और जब उसको जो है उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर लाडला 2 क्रिएट किया गया इमरान खान की शक्ल के अंदर, जिसे 2018 में जो है आरटीएस बंद करके इख्तिदार दिया गया, सेलेक्ट किया गया उसको, उसके बाद जो है वो जो 2017 के अंदर पनामा हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन जो की गई थी वो शाहिद खाकान की गई थी। शाहिद खाकान इससे पहले अपना मरी का इलेक्शन हार के फिर जो है नून लीग ने उनको जो है पिंडी से सीट दी। अब ये भी ताकत की खींचातानी है कि वो कहते हैं कि मुझे वजीर आजम बनने की ऑफर की गई थी शाहिद खाकान। अब जब उन्होंने ये देखा है कि मरियम जो है सीनियर नायब सदर हैं और पार्टी की बागडोर उन्हें दे दी गई है, तो उन्होंने पहले इख्तलाफ किया और अब जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो लाडला जो हैं उनके अंदर इन फाइट चल रही है इख्तिदार की, लेकिन इसके अंदर तो इस वक्त आज जो मुल्क के अंदर बहरान है उसके अंदर जमहूरी कुव्वतों को जो इस तरह की पीछे के इशारों पे ना चलें, और मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पे बिलखसूस जो है ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ये सिचुएशन को प्रोलॉन्ग ना होने दिया जाए। अगर पीडीएम की हुकूमत टूटती है, बला से टूट जाए, उसूल का, आइन का जो है वो दामन नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो अगर दामन छोड़ दिया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा और पाकिस्तान का एक आइन ही है जो वो पाकि सिस्टम को लेके चल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर जिम्मेदारी सियासी कुव्वतों पे आती है और सियासी कुव्वतों में चूंकि दो सियासी कुव्वतें लाडला 1 और लाडला 2 का स्टेटस मेरिट एनालिसिस में रखती हैं, उसकी तारीख है, तो आज तवक्को ये है कि मोहतरमा शहीद की लिगेसी में बिलावल भुट्टो क्या जो है अपना सियासी लाए अमल इख्तियार करते हैं, और मेरी दानिश के अंदर उन्हें बल्दियाती ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इनमें भी हिस्सा लेना चाहिए और एक जमहूरियत का रास्ते की तरफ गामजन होना चाहिए और उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कियोस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो तवक्कुआत थी वो भी डैमेज हो रहे हैं। लेकिन कुरैशी साहब अब देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारा जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक सिस्टम है पूरा, उसमें एक सबसे बड़ा जो ताकतवर अपना इंस्टीट्यूशन है वो है पाकिस्तान की फौज, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसका जो अब तक का लाहेअमल है, जब से ये चेंज ऑफ कमांड हुई है, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, वो अब तक उनको नज़र आ रहा है कि वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई हुई है। लेकिन आज हालात इजाजत नहीं देते वेट एंड सी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्टों की सूरत हाल ये है कि कोर्टों के पास जो स्पाइन नज़र आना चाहिए वो स्पाइन हमें नज़र नहीं आता। एक आदमी बैठा हुआ है ज़मान पार्क में और उसने 100-200 लोग इकट्ठे किए हुए हैं और वो रोज़ आके सबको वो करता है। किसी कोर्ट के अंदर कोई ये मजाल नहीं है कि उसके ऊपर वो कुछ कर सके या उसको ये कर सके। उसके बाद है हुकूमत। अब हुकूमत के अंदर 12 पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी उनमें से एक पार्टी है। अब बाकी जो लीडिंग कोalition पार्टनर है वो है मुस्लिम लीग नून। उसकी अपनी अंदर की जो अपना जंग है वो इस वक्त उस अपना नहज पे पहुंची हुई है कि वो शायद ही कोई फैसले करने की पोजीशन में हो। ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पीपल्स पार्टी जो फैसले करेगी वो तो सिस्टम अगर सपोर्ट करेगा तो वो चलेंगे ना, लेकिन वो जी मैं समझ रहा हूं कि देखिए कि पीपल्स पार्टी की जो किरदार है और किरदार का जो तसलसल है वो आइन की जो है पासदारी में ही है, क्योंकि लाडला जो हैं वो किस एजेंडे पे काम कर लेंगे,
کس تنخواہ پہ جو ہے مان جائیں گے. کل کو شاید خاقان عباسی کو بھی کہا گیا تو وہ جا کے مل آئے ہیں مریم کو, تو ان کو ٹکٹ دے دی جائے جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتہ اسماعیل صاحب وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگلی بار میں وزیر مملکت بن جاؤں گا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت جب عدالتیں جو ہیں پارلیمنٹ کی تو بے توقیری کر دی گئی ہے عمران خان کے طور پہ, خاص طور پہ. اس سے پہلے کون سا نواز شریف جو ہے پارلیمنٹ میں جاتے تھے اپنے 4 سال کے اقتدار میں, انہوں نے بھی بے توقیر کیا پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ کو تو صرف 18ویں ترمیم والوں نے جو ہے اس کی عظمت میں یا پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں اضافہ کیا. میں کہتا ہوں کہ آج جو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں وہ بھی گند مار رہے ہیں. بالکل میں سچ بات کروں, دیکھیے یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کو کہا گیا کہ شوکت ترین کا پرچہ لگوا دو, کیس لگوا دو, اور جو ہے اس کے بعد انہیں ریلیف ملا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیا اس معاملے میں عدالت آ رہی ہے؟ کیا کل جو لیکس آئی ہیں اس کے اندر عدالتیں آ رہی ہیں کہ بھئی نہیں یہ کیا ججوں کے نام آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے یہ کیوس ہے, اور اس کیوس کے اندر پاکستان کی قربانیاں دینے والی جمہوری سیاسی جماعت کے اوپر ہی آپ اور میں اگر ایک جمہوریت اور آزادی اظہار کے جو ہیں ایک حامی ہیں اور کمٹمنٹ رکھتے ہیں تو ہم کس سے توقع کریں گے؟ کیا میں عمران خان سے توقع کروں؟ لیکن اپنا اس میں اپنے دیکھیں نا اپنا قریشی صاحب 2-4 چیزیں اس سارے انوائرمنٹ کے اندر 2-4 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب الیکشن اناؤنس ہوئے ضمنی تو پیپلز پارٹی نے برملا کہہ دیا کہ ہم تو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کی باتیں کی, نہیں کریں گے, حصہ نہیں لیں گے, وہ کیا. لیکن پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ ٹکٹس کے لیے اپنا اپلیکیشنز کال کر لی, اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اپنا فارم بھی جمع کرا دی ہے. ایک تو یہ ایک ڈیولپمنٹ نظر آئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا, آپ نے اور ہم نے مشترکہ پروگرام کیا تھا کہ CEC کا اجلاس بلا کے اس 2023 کو آئین کا سال منانے کا, گولڈن جوبلی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا. ظاہر ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا, اور اس میں جو کیٹیگریکلی بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ ہم جب چیئرمین سے لے کر CEC سے لے کر سب کارکن ایکٹیو ہوں گے, متحرک ہوں گے, تو اگر کوئی بھی غیر جمہوری کوئی بھی اس طرح کا غیر سیاسی کوئی عمل ہوا تو ہم اس کو فیس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس نے اس وقت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اشارتاً تنبیہاً اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس ساری صورتحال میں کسی بھی غیر جمہوری غیر سیاسی جو ہے حرکت کو قبول نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا نقطہ نظر ایک الائنس کے اندر بیٹھے ہوئے, کوalition کے اندر بیٹھے ہوئے الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ بتا دیا, اور کسی غیر جمہوری حرکت کے اندر یا غیر سیاسی حرکت کے صورت میں اس کو فیس کرنے کے حوالے سے اپنی تیاریوں کا بھی اندیا دے دیا. تو میرے خیال میں یہ اشارتاً تو ظاہر ہے کافی باتیں کہے گئے تھے اس دن بلاول صاحب. اور نہیں کہنے کے علاوہ بھی یہ پارٹی کے اندر بہت اچھی طرح ڈیبیٹ ہوئی ہوگی سیاسی حالات اور سارے اداروں کا کردار, اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی بلکہ CEC کے اجلاس کے بعد کی بات تھی, یعنی پارٹی نے اس ڈیلیبریشن کی اس پہ. جی تو پارٹی نے پہلے جب اس کو اچھی طرح تجزیہ کیا, انالیسس کیا, تو اس کے چیدہ نکات جو 4 تھے وہ ایکسپلین کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ درست ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہیں یہ بات کر چکے ہیں, اور اس کا اظہاریہ بھی آ چکا ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی سطح تک جو ہے اس طرح سے متحرک کریں گے کہ اگر کوئی ایسی غیر آئینی چیز ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی چیزیں ہونا شروع ہو جاری ہیں, اور یہ اداروں کا استحکام ختم کرنا, اور ایک آدمی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں, اور اس کے لیے 5-4 دفعہ جو ہے ہیرنگ جو ہے وہ ملتوی کرتے رہنا, اور آج بھی شیخ رشید جو ہیں وہ آ کے بہت اسی طرح کی چرب زبانی کر رہے تھے. لیکن جو پرسوں خط لکھا گیا تھا, آج اس خط کا جواب فوری طور پہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے صدر الوی نے دے دیا ہے.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک مخصوص سائیڈ کی طرف جو ہیں چیزیں وہ جو ہے عمران کا ٹولہ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ آگے الیکشن کمشنر تک کو لکھ دیا ہے اس نے آج خط, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یعنی ایک ایک دن میں رسپانس آ رہا ہے. اور اگر یہ کیپیسٹی نہیں ہے نون لیگ کی تو نون لیگ کی اس سیاست کا بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, پی ٹی ایم اور اس طرح کی جمہوری قوتوں کو نہیں لینا چاہیے, چونکہ انہوں نے, میں تاریخ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں نوکری کر لینی ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لاہور سے جو ہے سی سی پی او کا تبادلہ ہوا تو اس کو سپریم کورٹ نے آج واپس بھیج دیا لاہور کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایڈمنسٹریشن چلائی جا رہی ہے تو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی جو ہے میدان میں ہے. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ جو جاوید ہاشمی کا موقف تھا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ اس سارے سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ذریعے ہمیں لایا جائے گا. تو آج جب وہ چلے گئے ہیں تو آج یہ سوال ذہن کے اندر ایک سنجیدہ جو ہے حلقوں میں پایا جا رہا ہے کہ جو نہیں کوئی صاحب اس میں دیکھیں اس میں تو آپ اور ہم کافی مرتبہ اتفاق کر چکے ہیں کہ جب 58(2)B ختم کیا گیا تو اس کے بعد یہ اپنا جو طریقہ کار اپنایا گیا حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے, اس کے لیے عدالتوں کو ذریعہ بنایا گیا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین گفتگو تعامدین سکن پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہنے میزبان فیاض